والصلاة والسلام على رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت صحابہ کے اس خصوصی نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ رشتے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماموں لگتے ہیں۔ پیارے نبی کی ماں آمنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سابقین اولین میں ان کا نام آتا ہے، یعنی شروع میں جو مسلمان ہوئے ان میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب کیا ہے؟ کیسے اسلام لائیے؟ ایک عجیب بات ہے، یہ خواب کے ذریعے سے مسلمان ہوئے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں تاریکیوں میں چل کے جا رہا ہوں، یعنی اندھیرے میں چل کے جا رہا ہوں، سامنے ایک روشنی ہے۔ روشنی میں نے دیکھا حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ میں سمجھ گیا سچا دین یہی ہے، سچا دین اسلام ہے۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور میں نے اس خواب کو اشارہ الہی سمجھا، اللہ کا اشارہ سمجھ کے مسلمان ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو مومن کے خواب سچے ہو جائیں گے۔ بہرحال سعد بن ابی وقاص مسلمان تو ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی ماں بہت ناراض ہو گئی، ماں بہت ناراض ہو گئی۔ ماں قسم کھا لی، یا تو دین اسلام چھوڑ دے، ورنہ میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سایہ بھی حاصل نہیں کروں گی، بلکہ دھوپ میں ہی کھڑی رہوں گی اور اسی حالت میں دم توڑ دوں گی۔ ماں ہے نا، سعد بن ابی وقاص پریشان، ماں ایسی قسم کھا چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ بتایا کہ میری ماں نے ایسا کہہ دیا ہے۔ اسی وقت سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 نازل ہو گئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنا۔ ہم نے انسان کو ماں باپ کے سلسلے میں یہ وصیت کی کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ احسان کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ماں باپ تم کو ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ایسے معاملات میں ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا۔ حدیث میں کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں سنی جائے گی، اگرچہ کہ وہ مخلوق تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہے، ماں باپ کی بات بھی نہیں چلے گی۔ یہ آیت نازل ہو گئی سورہ عنکبوت کی۔ تو سعد بن ابی وقاص ماں کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے، ماں تیری ایک جان نہیں، اس طرح کی 100 جانوں کو تڑپ کر تو قربان کر دے، مگر میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ ماں سمجھ گئی اب یہ بدلنے والا نہیں، پھر معمولی رفتار پہ آ گئی، کھانا پینا شروع کر دی۔ حضرات، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے تیر اندازی کی ہے۔ تیر چلانا جسے کہتے ہیں نا، سب سے پہلے اسلام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں تیر چلائی۔ غزوہ احد کے موقع پر تیر اندازی کے
ایسے جوہر انہوں نے دکھائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تیر چلانے کے انداز کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور کہا ارمی فدا کا ابی و امی، ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تم تیر چلائے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ جملہ اللہ کے نبی پوری زندگی میں ایک دو صحابی کو کہے ہیں، بس کسی کو نہیں کہے۔ صحابہ سب کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، لیکن نبی اگر کسی کو کہیں میرے ماں باپ تم پر قربان، یہ اس صحابی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے نبی نے کہا اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اتنا بڑا اعزاز پیارے نبی نے دیا۔ اور جانتے ہیں آپ کے مکی زندگی میں مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے صحابہ کو بہت ستائے، بہت تکلیفیں دیے، بہت مار پیٹ کیے، بہت سارے طریقے اپنائے مگر کارگر نہ ہوئے۔ تو آخر میں انہوں نے سوچا کہ ان کو بائیکاٹ کرنا ہے۔ مشرکین مکہ سب ایک ہو کر مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیے، سوشل بائیکاٹ۔ اب پورے مسلمان شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں قید ہو گئے۔ مشرکین نے فیصلہ کر دیا مسلمانوں سے کوئی بات نہ کرے، مسلمانوں سے کوئی لین دین نہ کرے، مسلمانوں سے کوئی تجارت نہ کرے، مسلمانوں سے کوئی چیز خریدنا نہیں، مسلمانوں کو کوئی چیز بیچنا نہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مسلمان مر جانا۔ اگر مسلمان مشرکوں کے پاس کوئی چیز خریدنا بھی چاہے، وہ اتنی بڑھا چڑھا کر قیمت بتاتے تھے، مسلمان خرید نہیں سکتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ایسے تڑپتے تھے مسلمان۔ مسلمانوں کے بچوں کی رونے کی آوازیں مکے کی گلیوں میں سنائی دیتی تھی۔ ایسا روتے تھے بچے، کیونکہ ماں کے سینوں میں دودھ ختم ہو چکا تھا، بچے تڑپ کے روتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں چل کے جا رہا تھا، میرے پیر کے نیچے کوئی بھیگی چیز لگی۔ کہتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، بھوک سے میں تڑپ رہا تھا اور چل کے جا رہا تھا، میرے پیر کے نیچے کوئی بھیگی چیز لگی، میں آنکھ بند کیا، وہ چیز اٹھا کے منہ میں ڈال کے کھا لیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے تھے مجھے آج تک معلوم نہیں میں کیا کھایا ہوں، اتنی سخت بھوک لگ رہی تھی مجھے۔ وہ اچھی چیز ہے، وہ جائز ہے، وہ سڑی ہوئی چیز ہے، کیا ہے معلوم نہیں، کھا لیا، بھوک لگ رہی تھی مجھے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اتنی بھوک لگ رہی تھی لوگوں کو جیسے بکری درخت کے پتے کھاتی ہے، مسلمان درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے۔ درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے مسلمان جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ان کا پاخانہ ویسے ہوتا جیسے بکری کی مینگنیاں ہوا کرتی تھی۔ شعب ابی طالب میں لگ بھگ 3 سال مسلمان یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ حارث رسول تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے۔ آپ کو معلوم ہے اتنی دشمنی تھی، کون کب کدھر سے آ کے نبی پر تلوار وار کر دے گا معلوم نہیں، اسی لیے اللہ کے نبی سوتے ہوئے باڈی گارڈ کو مقرر کر کے سوتے تھے، کیونکہ کب کون دشمن آ کے نبی کو قتل کر دے گا، شہید کر دے گا معلوم نہیں۔ تو باڈی گارڈ تھے سعد بن ابی وقاص۔ اللہ کے نبی سعد بن ابی وقاص رات میں نگرانی کرتے، اللہ کے نبی آرام سے سو جاتے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے اور دوسرے صحابہ سے کہا آج کے بعد کوئی میری نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نازل کر دیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اب کافی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بس آپ کی نگرانی کرے گا، کسی کو نگران اور باڈی گارڈ آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایرانیوں سے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، ایران کے لوگوں سے۔
اس معرکے کا نام جنگ قادسیہ، بہت بڑی تاریخی جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے کمانڈر، اس جنگ کے لیڈر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ حضرت عمر نے ان کو لیڈر بنایا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان 30,000 تھے اور ایرانی 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص، ایران کا جو قائد ہے، ایران کا جو لیڈر ہے، بادشاہ رستم اسے کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے آنے کے مقصد کو بتانے کے لیے ربعی بن عامر کی قیادت میں صحابہ کی ایک جماعت کو رستم کے پاس بھیجے سعد بن ابی وقاص، جا کے بتا کیا وہ مسلمان کیوں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ رستم کو یہ خبر ملی کہ مسلمان میرے دربار کو آ رہے ہیں۔ رستم دربار کو سجا دیا، کیونکہ مسلمان آ رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں ہیبت کو بٹھانا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں رعب پیدا کرنا ہے، ڈر پیدا کرنا ہے ہمارا۔ تو رستم بادشاہ جو ہے دربار کو ایسے سجایا کہ راستوں میں قالین بچھا دیا، جیسے کوئی CM PM آتا ہے تو روڈ پہ گرین میٹ بچھاتے ہیں، ریڈ میٹ بچھاتے ہیں جی، تو ویسے مسلمان آ رہے ہیں تو رستم بادشاہ نرم نرم قالین بچھایا ان کے دلوں میں ڈر بٹھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مسلمان کبھی ڈرتے نہیں، جس کے سینے میں ایمان ہو، اللہ کا ڈر، وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا، جو چھرا تھا، اس کو لے کر اس قالین کو چیرتے ہوئے آ گئے، پھاڑتے ہوئے رستم کے دربار میں، رستم کے روبرو کھڑے ہو کے رستم کے آنکھ میں ملا کر کہنے لگے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ۔ اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگائیں، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور لوگوں کو ادیان باطلہ کے ظلم و زیادتی سے نکال کر، باطل عقیدوں کے دین سے نکال کر، ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لائیں، ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی اور وسعتوں کی طرف لائیں، اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رستم کے دربار کی ہیبت مسلمانوں کی دلوں میں بیٹھی نہیں، بلکہ آنکھوں میں آنکھ ملا کر وہ قالین کو چیرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لگانے کے لیے آئے ہیں، بندوں کو بندوں کی بندگی سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جنگ ہوئی، جنگ میں مسلمان جیت گئے، مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے تھے، لیکن بیماری کے باوجود سعد بن ابی وقاص برابر نگرانی اور رہنمائی کرتے رہے۔ ایک جھاڑ کے اوپر بیٹھ کے وہاں سے چٹھیاں لکھ کے پیغام بھیجتے تھے، کب کیا کرنا ہے، کب کدھر جانا ہے، برابر نگرانی اور رہنمائی کرتے رہے سعد بن ابی وقاص۔ پھر بھی الحمدللہ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمان 30,000 بہت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ حالانکہ ایرانی 70 ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے، اور عرب کے لوگ ہاتھی کہاں دیکھے، عرب کے لوگ گھوڑوں پر آئے تھے، مسلمانوں کے گھوڑے ان بڑی بڑی ہاتھیوں کو دیکھ کے ڈر گئے، بدک گئے۔ اس کے باوجود الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی، یعنی سبائی ذہنیت کی وجہ سے، یہ مسلمانوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوا یہ کہ مسلمان سے بھیڑ گئے، ٹکرا گئے۔ اب فتنے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں،
تو حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کرے، مدینے کو چھوڑ کے مدینے سے باہر جا کے ایک ٹینٹ لگا لیے، نہ حضرت علی کی تائید کیے، نہ زبیر و طلحہ کی تائید کیے، نہ حضرت معاویہ کی عائشہ کی تائید کیے، کسی کی تائید نہیں کیے، خاموشی سے مدینہ چھوڑ کے مدینے سے باہر ایک ڈیرا لگا کے جا کے وہاں بیٹھ گئے، خاموش عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دن ایک شہ سوار آ رہا ہے دور سے، یعنی گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک سوار آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اعوذ باللہ من ھذا الراکب، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آنے والے اس شہ سوار سے۔ جب وہ شہ سوار قریب آیا تو دیکھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، عمر بن سعد۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ یہاں آ گئے ہیں، مدینے میں بہت فتنے ہیں، شاید آپ آ جائیں مدینے کو تو لوگوں کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان فتنوں میں میں نہیں شامل ہوں گا، میں نہیں آؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے آئیں گے تو چلنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہے، بیٹھنے والے سے لیٹنے والا بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک پتھر لاؤ اور میری تلوار کی دھار کو توڑ دو، تلوار کی دھار کو توڑ دو، اس طرح ان کہا، اور مدینے سے باہر وہی کنارے میں زندگی گزارنے لگے۔ پھر دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک بہت بڑی خصوصیت، ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی۔ کیا دعا دی تھی؟ دعا دی تھی کہ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد بن ابی وقاص جب بھی تجھ سے دعا کرے ان کی دعا کو قبول کر لینا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے حضرت سعد سے کہا تھا اطب مطعمک مستجاب لک، اطب مطعمک مستجاب لک، اے سعد اپنی روزی کو حلال بناؤ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، روزی کو حلال بناؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ ایک واقعہ یہ ہوا، ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت علی کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو گالیاں دینے لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے منع کیا اس آدمی کو، اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی نہ دینا، مگر وہ مانا نہیں، پھر گالیاں دینے لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 2 رکعت نماز ادا کیے، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے کہا اے اللہ یہ آدمی تیرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، تو اس سے نمٹ لے۔ ادھر دعا ہوئی، ادھر سے اونٹ دوڑتے ہوئے آیا اور لوگوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ کے درمیان سے داخل ہوا اور اس آدمی کو زمین پر روند کے رکھ دیا۔ ادھر دعا کرتے تھے، ادھر دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سعد بن ابی وقاص کا، کوفہ کے گورنر بنائے گئے تھے وہ، اور کوفہ والے کس کے ساتھ وفاداری کرے؟ نہ حضرت علی کے ساتھ وفاداری، نہ حسین کے ساتھ وفاداری، نہ حضرت علی حسن کے ساتھ وفاداری، سب کو شہید کر دیے، کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کیے۔ ہاں، کوفہ والوں نے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ شکایت یہ کی، حضرت عمر کے دور کی بات ہے یہ، حضرت عمر کو شکایت کی کہ کیسے گورنر کو آپ بھیجے ہیں ہمارے پاس، کیسے آدمی کو آپ گورنر بنائے ہیں جن کو نماز پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ حضرت عمر یہ سننا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیے، سیٹ سے ہٹا دیے، اور پھر لوگوں کی ایک جماعت کو کوفہ بھیجا، جاؤ سارے مسجدوں میں تحقیق کر کے آؤ کہ سعد بن ابی وقاص کیسے نماز پڑھاتے ہیں۔ لوگ گئے، تحقیق کیے، تو ایک آدمی نے 3 شکایتیں کی حضرت سعد بن ابی وقاص کے سلسلے میں۔ پہلی شکایت یہ کی کہ ان کو صحیح نماز پڑھانا ڈھنگ سے نہیں آتا ہے، نماز پڑھانے کا طریقہ معلوم نہیں۔ دوسری شکایت یہ کی کہ وہ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ کی ان کے
قول و عمل میں تضاد ہے، یعنی جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ جہاد کا حکم دیتے ہیں خود شامل نہیں ہوتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ایسی شکایت ہے، اللہ اکبر، لوگوں کی زبان سے کون بچ سکا جی؟ حضرت اماں عائشہ بچ سکی نہیں، پاک دامن مریم بچ سکی نہیں، سعد بن ابی وقاص کہاں سے بچ سکیں گے؟ سعد بن ابی وقاص سنے شکایت، ٹوٹ گئے، اور جس مسجد میں وہ تھے اسی اللہ کے گھر سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اللہ سے انہوں نے دعا کیا، اے اللہ، اس آدمی نے جو باتیں میرے سلسلے میں کہی ہیں اگر وہ اپنی باتوں میں جھوٹا ہے تو اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دینا، دوسری بات یہ کہا اسے فقیر بنا دینا، اور تیسری بات یہ کہا وَعَرِّزْهُ لِلْفِتَنِ، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دینا۔ راوی بیان کرتے ہیں ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کیے، تینوں دعائیں قبول ہو گئی۔ پہلی دعا انہوں نے یہ کی کہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، اتنی لمبی ہو گئی اس کی عمر، اس کے جسم کے سارے چمڑے لٹکنے لگے، اس کے پلکیں بھی لٹکنے پڑ گئی۔ اور دوسری دعا یہ کی اس کو فقیر بنا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے پھرتا تھا وہ آدمی۔ اور تیسری دعا فتنوں میں مبتلا کر دے، عورتوں کے فتنوں میں وہ مبتلا ہو گیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو تین دعائیں کیے، تینوں دعائیں ایسے قبول ہوئی۔ یاد رکھیے مظلوم کتنا بھی کمزور ہو وہ طاقتور ہے، اور ظالم کتنا بھی بڑا طاقتور ہو وہ کمزور ہے، لیکن مظلوم وہ کتنا بھی کمزور ہو اس کے پاس دعاؤں کی شکل میں ایک ہتھیار ہوتی ہے، آنسو کی شکل میں ایک ہتھیار ہوتی ہے، دل سے نکلنے والے درد بھری آہوں کی شکل میں ایک ہتھیار ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا جب یمن کا گورنر ان کو بنا کر بھیج رہے تھے، نصیحت کی، اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ مظلوم جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً رنگ لاتی ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعزتی و جلالی، میرے عزت و جلال کی قسم، لانصرنہ ولو بعد حین، دیر سویر میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ مظلوم کی دعاؤں سے اللہ کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ خصوصیت تھی، وہ دعا کرتے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے لوگ آ کے معافی مانگ لیتے تھے۔ سعد اگر ہاتھ اٹھائیں گے نا ہم برباد ہو جائیں گے، معافی مانگ لیتے تھے لوگ۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے سعد بن ابی وقاص جب مکہ آئے تو بیمار ہو گئے۔ بیمار ہونے کے بعد ان کو لگا شاید میں اسی بیماری میں مر جاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بے شمار مال ہے، مال بہت کمائے تھے وہ، بہت مال ہے، لیکن مجھے ایک ہی بیٹی ہے، اللہ کے رسول میری وصیت ہے، میرا مشورہ ہے کہ میں پورے مال کو اللہ کے نام پر وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، پورا مال مت کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آدھا مال اللہ کے نام پہ وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اتنا بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی مال کے 3 حصے کر کے ایک حصے کو 1/3 مال اللہ کے راہ میں وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا ہاں والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے مگر اتنا کر سکتے ہو۔ آپ صحت کی حالت میں جتنا بھی چاہے مال اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، مگر جب وصیت کرنے کی بات آتی ہے تو 1/3 مال سے زیادہ آپ اللہ کی راہ میں وصیت نہیں کر سکتے۔ پھر اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت سعد سے فرمایا تھا انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس۔ اے سعد تمہارے گزر جانے کے بعد تمہاری اولاد یا تمہارے ورثہ گلیوں میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرے،
اس سے بہتر ہے کہ تم مرنے کے بعد اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ یہ پیارے نبی نے وصیت کی۔ پھر حضرت سعد سے پیارے نبی نے کہا مجھے امید ہے تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کی پیشانی پہ، ان کے چہرے پہ اور ان کی سینے پہ پیٹ تک ہاتھ پھیرا، پھر کہا اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا، 3 بار کہا اے اللہ سعد کو شفا دے دے، 3 بار کہا۔ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی جو ہاتھ پھیرے میرے سینے پہ، میرے پیشانی پہ، اس کی ٹھنڈک میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی ہاتھ کی وہ ٹھنڈک تھی، اس کو سعد بن ابی وقاص محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی تھی، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور ایک فضیلت دیکھیے، یہ بدری صحابی ہیں۔ بدری صحابہ کو بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، لوگوں بدر کے بعد جو کرنا ہے کر لو، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فضیلت دیکھیے، بیعت الرضوان جو ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس میں یہ بھی بیعت کرنے والوں میں سے تھے۔ بیعت الرضوان میں جو 1400 صحابہ تھے، ان کے لیے بھی اللہ کی بخشش کا اعلان ہوا تھا۔ یہ 3 فضیلتیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو ملی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہو رہے تھے، انتقال سے پہلے جن 6 آدمیوں کے نام انہوں نے بتائے کہ میرے بعد ان 6 انسانوں میں سے، 6 صحابہ میں سے جس کو چاہو میرے بعد خلیفہ بنا لینا، ان 6 میں حضرت سعد کا بھی نام ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی ان 6 خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ سن 50 پر 6 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص انتقال فرما گئے۔ سن 50 پر 6 ہجری میں انتقال سے پہلے انہوں نے ایک جھبا نکال کر کہا تھا، ایک جھبا لائے، گھر کے اندر سے چھپا کے رکھے تھے، ایک جھبا لائے، ایک چادر وغیرہ کچھ لائے، لا کر کہا میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے جو 3 کپڑے ہوتے ہیں، ان 3 کپڑوں میں اس کپڑے کو بھی شامل کر لینا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کپڑا ہے جو سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اس جنگ میں اسی لباس کو پہن کے میں جنگ میں شامل ہوا تھا، اسی لباس کو جب پہنا تھا میری صحابہ کی بخشش کا اعلان ہوا تھا۔ تو گویا جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی تھی اور یہ انتقال ہو رہے سن 50 پر 6 ہجری میں، تو کتنا سال پرانا قمیص ہے وہ؟ 50 پر 4 سال پرانا قمیص چھپا کے رکھے تھے اور نکال کر دیے، میرے مرنے کے بعد اس کو بھی کفن میں شامل کرنا۔ اور انتقال کے وقت ان کے بیٹے مصعب کے گود میں ان کا سر تھا۔ مصعب رونے لگے ابو جان کی تکلیف کو دیکھ کر، تو حضرت سعد نے کہا بیٹا نہیں رونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، تم رونا نہیں ہرگز۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتقال کے بعد کہنے لگی کہ سعد بن ابی وقاص کے جنازے کو مسجد نبوی میں اندر لے جا کر پڑھانا۔ لوگوں نے اعتراض کیا حضرت عائشہ کو کہ اندر نہیں لے جائیں گے، جنازے کو مسجد میں نہیں لے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بیضا کے 2 بیٹے سہل اور سہیل کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی مسجد ہی میں پڑھائے تھے، اس لیے سعد بن ابی وقاص کی جنازے کی نماز بھی مسجد کے اندر لے جا کر پڑھاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی ان کی جنازے کی نماز ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی مثالی زندگی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کی مثالی زندگیوں کو پڑھ کر سن کر اپنی زندگیوں میں ان کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔